السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر۔ میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی پروگرام میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوری۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے پروگرام میں پشاور میں جاری بھائیوں نے بہن اور ماں پر تشدد کیا، اس کے بعد قانون کے شکنجے میں بھی آئے اور جائیداد کا یہ تنازع تھا اور باقاعدہ طور پر 1 لاکھ مچلکے میں ضمانت بھی قبول ہو گئی۔ جبکہ دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں کورونا کی چوتھی لہر کے حوالے سے کافی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی علی جی بالکل، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مرتضیٰ وہاب کے اسٹیٹمنٹ اور سابق میئر کراچی ہیں وسیم اختر صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ خاص طور پر مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا ہے کہ وہ دن گئے جب لوگ کہتے تھے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وسیم اختر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے لوگ قابض ہو گئے ہیں صوبوں پر۔ اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے کہ آخر مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو طنز کیا تھا اس کا کیا جواب دیا ہے وسیم اختر صاحب نے، اور یہ کہ ہمیں ایک بار پھر نظر آتی ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے۔ جی بالکل، اور اس وقت گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں، کیونکہ الیکشن کی انتخابات کے حوالے سے جو ہے مہم جو جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آزاد کشمیر کوٹلی میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، کیونکہ ظاہر 25 جولائی کو انتخابی مارکا ہے، اس حوالے سے جو ہے مہم جوئی چیمہ گوئی کافی زیادہ جاری ہے، اور دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی ہی وہاں پر حکومت ہے اور مسلم لیگ تبدیلی لانے کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصلاحات لانے کی باتیں کر رہی ہے، لیکن عوامی اصلاحات کے لیے یا عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کشمیر میں کیا کیا، کچھ نہیں کیا، صرف بیانیاں ہی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی بھی مہم جو ہے جاری تھی، انتخابی مہم، لیکن چیئرمین پیپلز پارٹی نجی دورے پر نیو یارک روانہ ہوئے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد وہ واپس آ کر مہم کو بھی جو ہے وہ شروع کریں گے۔ لیکن مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں آزاد کشمیر کوٹلی میں جلسے سے، آپ کو لے کر چلتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اور مقبوضہ کشمیر اور پاکستانی قوم یہ سن لے، عمران خان یہ کشمیر کا الیکشن نہیں جیتنا چاہتا، وہ یہاں پر اپنا وزیر اعظم اس لیے لانا چاہتا ہے کیونکہ وہ کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جہاں جہاں گئی ایک ہی نعرہ لگا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ تم کشمیر کو صوبہ بنا کر کشمیریوں سے ان کی شناخت اور ان کا تشخص اور ان کی آزادی چھیننا چاہتے ہو۔ قوم تمہیں اچھی طرح سمجھ گئی ہے اور کشمیری بھی تمہیں اچھی طرح جان گئے ہیں۔ تو کوٹلی والوں جو بیماری عمران خان کی صورت میں 2018 کے الیکشن میں پاکستان کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس بیماری کو کوہالہ کے برج سے ادھر داخل ہونے کی اجازت مت دینا۔ یہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام کا سکون، چین، زندگیاں تباہ کر کے بیٹھا ہے۔ ہر روز پاکستانی جب صبح اٹھتے ہیں تو یہی سننے کو ملتا ہے، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دوائی مہنگی، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی۔ اور جس لوڈ شیڈنگ کو نواز شریف نے 3 سال کی محنت کے بعد نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے جس لوڈ شیڈنگ کو پاکستان سے ختم کیا، کیا جانتے ہو وہ لوڈ شیڈنگ پاکستان میں دوبارہ واپس آ چکی ہے؟ جون جولائی کے گرم مہینوں میں لوگ رو رہے ہیں، ان کے گھر میں 10 گھنٹے بجلی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، یہ جو آزاد کشمیر میں آنے کی تیاری کر رہا ہے نا، اس رمضان المبارک میں اس نے پاکستانی عوام کو 1 کلو چینی کے تھیلے کے لیے اس نے روزہ داروں کو بھکاریوں کی طرح لائنوں میں لگا دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کوٹلی والوں، میری بات غور سے سننا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی آٹا چینی کے لیے لائنوں میں لگو اور تمہارے انگوٹھے پر بھی پاکستان کے عوام کی طرح تمہارے 1 کلو چینی کا تھیلا تمہارے حوالے کیا جائے اور تمہارے انگوٹھے پر سیاہی لگائی جائے
کہ 1 کلو چینی مانگنے کے بعد اب دوبارہ مت آنا. آپ لوگ ذرا خاموش رہیں. اور یہ جانتے ہو اس نااہل اور نالائق آدمی کی حکومت میں پاکستان میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. کہتا تھا 50 لاکھ گھر بناؤں گا, کئی 50 لاکھ بے گھر ہو گئے. کہتا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, کئی کروڑ اپنی نوکریوں سے فارغ ہو گئے. اور میں بتاؤں, نواز شریف کے دور میں کھانے کا تیل 140 روپے کلو تھا, آج جانتے ہو کہ کھانے کا تیل 350 روپے کلو ہے. نواز شریف کے دور میں چینی 50 روپے کلو تھی, جانتے ہو آج چینی لوگ 120 روپے کلو خرید رہے ہیں. وہ بھی 1 کلو بھکاریوں کی طرح یوں دی جاتی ہے جیسے کوئی بہت بڑا دان کر رہا ہو. یہ اور جانتے ہو کہ نواز شریف کے دور میں بجلی 2 روپے فی یونٹ تھی. کتنے روپے؟ اور آج جانتے ہو عمران خان جیسے انسان کے دور میں آج 6 روپے یونٹ بجلی ہے. چلو 6 روپے یونٹ بجلی بھی انسان کسی نہ کسی طرح رو دھو کے پیسے دے دے, لیکن یہ 6 روپے یونٹ وہ بجلی ہے جو آتی ہی نہیں ہے. اور جب بجلی کے بل گھروں میں 2000 روپے آیا کرتے تھے نواز شریف کے دور میں, جس گھر کا بجلی کا بل نواز شریف کے دور میں 2000 روپے آتا تھا, آج 15000 روپے آتا ہے. اور جانتے ہو بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر گھر میں ڈائیابیٹیز ہے, شوگر کا مرض ہے, آپ کے گھر میں بہت سارے لوگوں کو ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. لوگ جو 2 ٹائم انسولین لگاتے تھے, 400 روپے کی انسولین کی بوتل آج 1100 روپے کی ہو چکی ہے. اور آپ لوگوں کو یہاں پر LPG کے سلنڈر زیادہ استعمال ہوتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ نواز شریف کے دور میں 800 روپے کا سلنڈر آج 2200 روپے کا ہے. عمران خان, پاکستان میں جو تم تباہی لائے ہو, پاکستان میں جو قہر بن کے تم پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر ٹوٹے ہو, کیا وہی تباہی اور وہی قہر آزاد کشمیر میں لانے کا ارادہ ہے؟ میں کشمیر میں ووٹ مانگنے وہ عمران خان آ رہا ہے کہ جب اس کو کشمیر کا جھنڈا پکڑایا گیا, کوئی اس کا وزیر اس کو کشمیر کا جھنڈا پکڑا رہا تھا, تو یقین جانو آپ نے یہ مناظر ٹی وی پر دیکھے ہوں گے, اس نے کشمیر کے جھنڈے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. جس کشمیر کے جھنڈے کو ہم چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں, اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس جھنڈے کو تو کوٹلی کے میرے بھائیوں, بہنوں, ماؤں, بزرگوں, بیٹوں, آج اپنی بہن کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ 25 جولائی کو گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا. 25 جولائی کو اپنے گھروں سے اپنے رشتہ داروں کو لے کر, اپنے والدین کو, بچوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو لے کر, اپنے محلے والوں کو لے کر پولنگ سٹیشنز پر جاؤ گے اور شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ. اور نہ صرف یہ کہ شیر پر مہر لگاؤ گے, بلکہ جو نعرہ آپ لگاتے ہو نا, ووٹ کو عزت دو, آپ پہرا بھی دو گے اپنے ووٹ پر انشاءاللہ. بتاؤ, اپنے ووٹ کو چوری کرنے کی اجازت دو گے؟ یہ ووٹ چوروں کو اپنے بکسوں پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دو گے؟
اور عمران خان یاد رکھو، اگر تم نے کشمیریوں کا ووٹ یا الیکشن چوری کیا تو کشمیری انشاءاللہ تعالی اپنے حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ سب اس کونے سے اس کونے تک، ادھر سے پیچھے تک میرے ساتھ بتاؤ، نعرہ لگاؤ، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ انشاءاللہ شیر پہ ٹھپے لگیں گے، مسلم لیگ نون اور نواز شریف یہاں سے جیتے گا انشاءاللہ، اور کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو، کوٹلی زندہ باد، کوٹلی کے میرے شیر زندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مریم نواز کوٹلی میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کوٹلی نے نون لیگ کا جو ہے وہ گڑھ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ بہرحال گفتگو کر رہی تھی۔ بہرحال بڑھتے پروگرام میں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ جی علی جی بالکل، زمین پھٹی نہ آسمان گرا، انسانیت لرز اٹھی، 2 درندے گرفتار بھی ہوئے لیکن ضمانت پر رہا ہو گئے۔ ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا جی پشاور میں، وہاں کی ایک بڑی عبرتناک سٹوری جائیداد کے حوالے سے، جائیداد کے تنازع کہہ لیں، لالچ کہہ لیں، بلکہ تنازع تو نہیں ہے، لالچ ہے۔ بہن نے اگر جائیداد میں حصہ مانگ لیا تو ظاہر ہے نہ یہ غیر شرعی بات ہے، نہ غیر قانونی، نہ غیر اخلاقی۔ اس کے بعد جس طرح ان کو ہتھوڑوں سے مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، ماں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس پہ کیا زیادہ میں بات کروں، ظاہر ہے جس طرح کا یہ ٹاپک ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ معروف سماجی کارکن عالیہ سارنبرنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں سارا واقعہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عالیہ صاحبہ، بات کر رہے ہیں ہم پشاور میں ایک واقعہ پیش آیا اور بہن نے حصہ مانگا جائیداد کا تو 2 بھائی آئے اور انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور تشدد بھی ایسا ویسا نہیں، ہتھوڑوں سے مارا ہے، ماں کو بھی اور بہن کو بھی۔ اب ظاہر ہے ایک طرف تو ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے، ہم اتنے غیرت مند بھی ہیں کہ کہتے ہیں بہنوں کے گھر پر ہم پانی نہیں پیتے، جائیدادیں پی جاتے ہیں ہم۔ تو یہ جو دوگلا رویہ ہے، حالانکہ اسلام نے بھی کہا ہے، قانون بھی ایک بات کرتا ہے، اخلاقیات بھی تقاضا کرتی ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ میں ان بھائیوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنے گھر کا اگر باپ نہ رہے تو ایسے اپنی بہنوں کو پالتے ہیں جیسے باپ پالتا ہے، اس وقت تک اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھاتے، شادی نہیں کرتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے نہ صرف یہ کہ بہن کا جہیز بناتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں، زندگی بھر اس کو سہارا دیتے ہیں۔ اور ماں کے لیے تو مجھے لگتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جانور جو ہوتے ہیں انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ تو ماں کی تو ہستی وہ ہے کہ جس پہ ہم بات ایسے کرتے ہیں کہ جس کی میں سمجھتی ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ اور ماں کے لیے کیا خوب کہا ہے نا کہ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ تو جس نے یہ سوچا کہ وہ دولت کے خاطر ماں کو مار کر دھکا دے کر اور وہ جیت جائے گا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بہت بڑا۔ دنیا آخرت دونوں خراب کی ہیں اپنی، ظاہر ماں کی قدمت اللہ جنت ہے، مطلب ماں کے حوالے سے سوچنا ہے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت خیز بات ہوتی ہے، اور اس پہ کر گزرنا تو کیا کہہ سکتے ہیں اس پر۔ اچھا کیا کہیں گی جس طرح کی بات ہوئی ہے، ظاہر قانون بھی موجود ہے اور شریعت بھی موجود ہے، دونوں بھائیوں کو گرفتار بھی کیا جنہوں نے یہ کچھ کیا تھا، پھر ظاہر ہمارے یہاں جس طرح کا نظام ہے اس میں بآسانی 1 لاکھ روپے پہ ضمانت بھی ہو گئی ان دونوں کی۔ دیکھیں میں جہاں سے مجھے تقریباً 26 سال ہو گئے ان ساری ماؤں کو سمیٹتے سنبھالتے رشتوں کو دیکھتے ہوئے، اور میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ پہلے تو یہ کہہ دوں کہ جو شخص قانون سے بچ بھی جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہو جائے گا، وہ اس کی پکڑ موجود ہے، قانون میں نہ ہوئی تو اللہ کیا ہوگی، لیکن خواہش میری یہ ہے کہ اس کی پکڑ قانون میں بھی ہو۔ لیکن قانون کے میں نے جب بھی یہاں پر دیکھا ہے، انصاف ہمارے پاس ملتا ضرور ہے لیکن سب کو نہیں ملتا، آسانی سے نہیں ملتا، فوری طور پر نہیں ملتا، اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی تو جو جدوجہد کر رہا ہوتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو قانون سے اس طرح سے مجھے جو قانون کا اصل چہرہ ہونا چاہیے
وہ مجھے نظر نہیں آتا. اور آنے والے وقتوں کے ساتھ پیسے کا پاور کا گیم اتنا چل گیا ہے کہ قانون حاصل کرنا یا قانون کے لیے انصاف قانون سے لینا اور مشکل ہو گیا ہے. لیکن ایک چیز میں ایک بات سے کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ اچھا پھر اگر یہ سب کچھ نہیں چل رہا تھا تو نظام کیسے چل رہا تھا ہماری زندگی کا اور حالات بہتر کیسے تھے؟ وہ حالات اس طرح سے بہتر تھے کہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ تھا, ہمارے ہاں رشتوں کی پاسداری تھی, ماں کے لیے عدالت نہیں جانا پڑتا تھا, اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہی موجود تھی. وہ ہمارا اسٹرکچر دو جگہ سے ہلا ہے, قانون سے تو ہلا ہوا ہی ہے, ہمارا اپنا جو ایک سماجی نظام تھا وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے. اس لیے ایسے واقعات آپ کے پاس بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. دکھ سے کہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ مزید نہ دیکھنے میں آئے, لیکن مجھے تسلی نہیں ہے اس بات کی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دوسرا پھر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, اب ظاہر ہے ماں ہے یا بہن ہے, سگے بھائی ہیں اس کے, پھر یہی ہوگا کہ جی لوگ بیچ میں آئیں گے, بات کریں گے, صلح نامہ ہو جائے گا, اور پھر بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے, پھر بھی بہن کو حصہ نہیں دینا. تو ظاہر ہے جس طرح بات کر رہی ہیں, پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا, اقدار تھیں ہماری, اب پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا یا کون سا دور ایسا آیا کہ ان تمام چیزوں سے ہم محروم ہو گئے. 70 کی دہائی کے بعد کہانی شروع ہوئی تھی بھائی. ہمارے مختلف جگہوں پر ہم برائی کی طرف جانا شروع ہوئے تھے, پیسے کا دور چلنا شروع ہوا تھا 70 کی دہائی کے بعد. 70 کی دہائی سے پہلے پاکستان وہ تھا کہ جس کو دنیا حسرت سے دیکھتی تھی. کون کون سی ایئر لائنز ہیں جو ہم نے بنائی ہیں, ہمارے لوگوں نے, PIA نے جا کر بنایا ہے. اس کے بعد ہم نے کس کس قسم کا ڈاؤن فال دیکھا, وہ سب ہمارے سامنے ہے. جس معاشرے میں فحاشی پھیل جائے, صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو. ہمارے نوجوان جتنے اسکلڈ ہیں, جتنے ان کے اندر طاقت ہے, پوٹینشیل ہے, وہ اگر میں دیکھوں تو مجھے پوری دنیا میں پاکستانی بچے نظر آتے ہیں جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, جن کو یہ ہمارے کالجز میں جا کے اسی وقت لے لیتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پوزیشنز لے رہے ہیں اور یہ اپنے فائنل ایئر میں ہوتے ہیں تو انہیں اپنے پاس لے جاتے ہیں یہ لوگ, اور یہ ان سے وہاں پر جا کر ان کو مراد کیا دیتے ہیں. ہمارے بچوں میں پوٹینشیل ہی بہت ہے, یہ کوئی رحم کھا کے نہیں ہمارے بچے لے کے جاتے. ہمارے بچے ان کو سرو کرتے ہیں, اس کے بدلے میں انہیں عزت ملتی ہے یا پیسہ ملتا ہے. لیکن ہم نے کیا ہم نے اپنے بچوں کو, پاکستان کی ہماری اپنی قوم کے بچوں کو ہم نے اس طرح سے سہولت نہیں دی, عزت نہیں دی, راستے نہیں دیے, منزل نہیں بتائی. اب ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے ہمارے نوجوان یہ کام کر رہے ہیں. جس نے ماں کو مارا ہے, کیا اس کو کسی نے کبھی یہ بتایا تھا کہ جو یہ ہم زبان چلاتے ہیں, حکم یہ ہے کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. ہم نے کیا سکھایا میں آپ کو بتاؤں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کعبے کی طرف پیر نہیں کرو, یہ کعبے کی عزت کا خیال ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ کعبے کی طرف منہ کرو, یعنی نماز پڑھو. ہم نے یہ چیزیں نہیں سکھائی کہ جیسے کعبے کو دیکھنے کا ثواب بہت ہے, ایسے ہی ماں باپ کا صرف چہرہ دیکھنے کا ثواب بہت ہے. بالکل. اچھا عالیہ سالم بہنی صاحب, یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, آپ سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیں وفاقی حکومت کی جانب سے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا گیا. پشاور میں 2 دہائیاں گزر گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مثالی پولیس کا اس طرح کا رویہ کہ وہاں کا جو تفتیشی افسر ہے وہی ملزمان کے ساتھ مل کر کیس کو کمزور کر رہا ہے, اس ماں کو کمزور کر رہا ہے. ماں جیسی ایک عظیم ہستی کو اس طریقے سے اٹھا کر پٹک دینا کہ مطلب اوصار خطا ہو جائے انسان کے. کیا کہیں گی بطور سماجی رہنما؟ ظاہر آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں ان تمام معاملات کو. کہیں نہ کہیں قانون بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے اس جرم میں. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی کیس کی FIR. جو دفعات اس میں لگائی جاتی ہیں, جس طرح سے کیس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے, وہی کیس پھر آگے کورٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہیں سے وہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں شواہد. ماں تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ صرف بیٹے کی زبان یا بیٹے کا دھکا نہیں, وہ پولیس کو بھی لے کر نہیں چل پا رہی ہوتی. اور خاص طور پر اگر پولیس میں اس قسم کے لوگوں, گو کہ پولیس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں, کیونکہ میں سب کو تو نہیں کہہ سکتی, لیکن وہ لوگ جو اچھے نہیں ہیں ان کے بارے میں ضرور کہوں گی کہ یہ بزرگ ان سے لے دے نہیں کر سکتے, ان سے معاملات طے نہیں کر سکتے. جوان بچے جن کے پاس طاقت بھی ہے اور جن کے پاس پیسہ بھی ہے, وہ تو ہر طرح کے حربے استعمال کر سکتے ہیں. اور جو بھی ادارہ یا کوئی بھی محکمہ یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شہری جو پیسے پہ بک جائے یا طاقت پر بک جائے, کیوں نہیں کھا سکتی. ہمارے ہاں پولیس کا جو ایک عمومی رویہ ہے اس میں دیکھنے میں یہی آتا ہے
کہ وہ انصاف دلانے میں مدد نہیں کرتے. لیکن عالمیہ صاحبہ آپ یہ دیکھیں کہ ویڈیو منظر پر ہے کس طریقے سے ہتھوڑوں سے تشدد کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے ماں جیسی ایک عظیم ہستی جنہوں نے ان دونوں درندوں کو جو ہے وہ جنم دیا, ان بیٹوں کو, وہ اٹھا کے ان کو پٹکنا, اس کے بعد بھی کوئی اور ثبوت ریکوائرڈ ہے عدالت کو کہ اس کے بعد 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض جو ہے وہ ضمانت کر دی جاتی ہے. جی بالکل. میڈم اس کے حوالے سے ارسلان خیبر پختونخوا سے جن کی والدہ اور نانی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کی غیر موجودگی میں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ یا زوم پر ہے ہمارے ساتھ, ان سے رابطہ ہو گیا. جی ارسلان فرمائیے کیا صورتحال تھی, کیا معاملہ تھا, ذرا بتائیے. عالیہ سارم مدنی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ارسلان فار ٹیکنگ می لائیو. جی واقعہ جو ہے یہ لاسٹ سیٹرڈے کو ہوا تھا, آپ سب کو پتہ ہے جیسے کہ یہ شام کا ہی ٹائم تھا. آئی ول کٹ اٹ شارٹ, اسٹوری لانگ ہے. میری امی جو ہیں شی از سینئر ٹیلی ویژن انجینئر ریٹائرڈ فرام پی ٹی وی پشاور. تو یہ انہوں نے گھر لیا تھا اپنی والد کے ساتھ, یعنی کہ میرے نانا ابو کے ساتھ, شیئر بیسس پہ. وفات کے دوران انہوں نے یہ گھر اپنے 2 بیٹوں کے نام پہ کر دیا تھا, یعنی کہ میرے ماموں کے نام پہ, اور میری مدر سے ڈیو رائٹ لے لیا تھا. سنس دیٹ ڈے 6 ایئرس ہو گئے ہیں. ہم مختلف کے پی کے پلیٹ فارمس پہ گئے ہیں, جس میں سے ڈی آر سی اینڈ متصب احتساب عدالت ان میں سے کچھ ایک ہیں, اور کورٹ میں بھی ہمارا کیس چل رہا تھا. جی اسی دوران یہ اٹیک ہوا ہے. اینڈ جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یور ویورس کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں تھا میری مدر پہ اس طرح کا اٹیک سیریس قسم کا. اس سے پہلے بس ایک ڈفرنٹ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھا اتنا اسٹرانگ. اگر ہم جاتے بھی تھے پولیس کے پاس تو پولیس جو تھا 107 دفعے میں یہ بات ختم کر دیتی تھی. اس بار جب ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے, پوری دنیا نے دیکھا, اسٹل ہمیں بہت مسئلے آ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں ایف آئی آر کے معاملے میں. جیسے کہ آپ نے خود, اگر آپ نے ایف آئی آر کی کاپی دیکھی ہو تو اس میں 506 کی بیلیبل اوفینس ہے, بہت مطلب یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ان کی آج ضمانت ہو گئی ہے. مطلب آپ اگر ہم اس کو دیکھیں ایز این ایجوکیٹڈ سوسائٹی, ہم جو ہیں وہ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں وائلنس کو. اچھا, اس میں ارسلان تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ظاہر گھر میں آپ نے کہا پہلی بار ایسا نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی تشدد کا نشانہ بنایا, یقیناً آپ پولیس کے پاس بھی گئے آپ نے کہا, اور پولیس کا ظاہر جس طرح کا نظام ہے, کیفی پولیس گو کے دعوے کیے جاتے ہیں بہت بہتر ہے, لیکن انہوں نے بھی ظاہر وہی کیا جو اس سے پہلے کرتی آئی ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ آخر کیا ہے جائیداد میں سے, صرف یہ گھر کی بات ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں, اسی کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ عدالت نہ جائیں, اس کا حصہ نہ مانگیں آپ کی والدہ؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جائیداد تو بہت دور کی بات ہے. میری والدہ جو ہیں صرف اپنے بھائی سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اپنا حق دے دیں, وراثت میں نہیں مانگتی. تو یہ اپنے حق پہ یہ لڑائی تھی. جب اگر وراثت مانگتے تو آئی گیس اس پہ کیا ریئیکشن آتا, ایوری ون کین امیجن. اچھا, عالیہ صاحبہ آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ, ظاہر آپ نے تمام تر گفتگو سنی. فرمائیے میڈم, کیا حق مانگنا اپنا کوئی جرم ہے کیا؟ نہیں, حق ضرور مانگنا چاہیے, لیکن ایک بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز چیزوں کو زبانی کلامی نہیں رکھا کیجئے, چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو. اگر رجسٹرار کے پاس جا کر کوئی ول رجسٹر کروانا ہے یا کوئی پیپر ورک کرنا ہے تو چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں ضرور لائیے, ریٹن میں ضرور لائیے. آپ کے پاس جی آپ کے پاس وہ سارے ایویڈنس اور چیزیں ہونی چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ محبتوں کے وقت میں یہ نہیں سوچتے کہ جب ان محبتوں کے بیچ میں کوئی پیسے کا لین دین ہو جائے گا تو رشتے میں نے بہت بری طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں, جو آپ نے بھی ابھی دیکھے ہیں. تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں, لیکن اس میں ہوتا یہی ہے کہ جو پارٹی کمزور رہ جاتی ہے وہ بے شک مظلوم بھی ہو تو اس کا حق دوسرا اس لیے چھین لیتا ہے کہ اس کے پاس پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ زبانی کلامی مت کیا کریں تو بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور کورٹ بھی اپنی جگہ ایک طرح سے بے بس تب ہوتا ہے کہ کورٹ کو ایویڈنس چاہیے, کورٹ کو پیپر ورک چاہیے, کورٹ کو وہ ساری چیزیں چاہیے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو پھر جو شواہد ہیں, جو لوگ ہیں جنہوں نے جا کے وہاں گواہیاں دینی ہوتی ہیں, گواہیوں کے لیے بھی لوگ کورٹ کچہری میں نہیں جانا چاہتے, کیونکہ وہاں کے پروسیجرز اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک دفعہ جائیں گے تو وہاں جا کے پھنس جائیں گے, کون روز روز یہاں پر حاضری لگائے گا. تو انصاف کو اتنا آسان بنائیے.
اتنا عام فہم بنائیے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے لیے گواہی دینا چاہے تو وہاں جائے. تو میں سمجھتی ہوں پھر یہ اتنے مشکل معاملات نہیں رہیں گے. بالکل عالیہ صاحب صحیح کہہ رہی ہیں آپ. گواہی کے لیے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ تحفظ پولیس فراہم نہیں کرتی. ارسلان, کیا جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے پولیس کی طرف سے کوئی تحفظ فراہم کیا گیا آپ کی فیملی کو؟ ویل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے جب پروٹیکشن کا مانگا, ڈیمانڈ کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے اور آپ اپنی پروٹیکشن خود کریں. تو پھر ہم نے 30,000 سے اوپر خرچہ کر کے اپنے گھر میں کیمراز لگائے ہیں فرنٹ بیک اور ان سائڈ, تاکہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. اندازہ کیجئے کہ سر لیکن کیمرہ تو پہلے بھی موجود تھا, کیمرے کی موجودگی میں ہتھوڑوں سے باہر ہو گئے ارسلان, اور اتنا تشدد ہوا کہ وہ ویڈیو دیکھ کر میرے تو اعصاب خطا ہو گئے, ہوش باختہ انسان ہو جاتا ہے. کس طریقے سے ظلم و بربریت کی گئی. اس کے بعد کیا آپ لوگوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یا کسی طریقے سے کوئی صلح کے حوالے سے آپ لوگوں پر زور ڈالا جا رہا ہے, یا تفتیشی آفیسر کی جانب سے کچھ اگر کہا گیا ہو تو بتائیے ناظرین کو بھی. ویل اس تھریٹس تو ہیں obviously, not directly but indirectly فیملی ممبرس کے تھرو دیے جا رہے ہیں. اچھا صرف دھمکیاں دے رہے ہیں یا ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ارسلان کہ صلح نامہ کر لو, کیسز واپس لے لو؟ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈائریکٹلی نہیں ہے, انڈائریکٹلی ہے, تھرو فیملی ریلیٹیوز کے تھرو, کہ آپ یہ مسئلہ سلجھا دیں گھر میں. اب آپ لوگوں کا, آپ کی والدہ کا, آپ کی نانی کا کیا مطالبہ ہے؟ ظاہری طور پر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اب تو جب سے واقعہ ہوا انسیڈنٹ, تو اب ہمارا سٹانس یہ ہے کہ صرف رائٹ نہیں ہوگا, رائٹ نہیں لینا, اس کے ساتھ جو ہمارا جو اس میں ہے وراثت میں حصہ ہے وہ بھی مانگنا ہے. اچھا اس میں عالیہ صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے واقعات, ظاہر ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے نہ آخری ہے, ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے ایسا بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے, ہوتا رہا ہے, آپ تک بھی کہانیاں پہنچتی ہوں گی اس طرح کی, لوگ بھی آتے ہوں گے, رابطہ بھی کرتے ہوں گے آپ سے. کیا کہیں گی اس میں؟ کیا جس طرح آپ نے کہا جوائنٹ فیملی سسٹم کمزور ہو گیا ہے, شاید یہ بھی وجہ بھی ہے, تو اس میں کیا سمجھیں ہم کہ تعلیم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, یا یہ نفس نفسی کا دور ہے, اس میں تعلیم اور شعور کی بات ہی نہ کریں ہم؟ نہیں, تعلیم تو زیادہ ہوئی ہے. اگر آپ تعلیم کو اور ڈگری کو آپ لیں گے تو زیادہ ہوئی ہے, چاہے وہ بوٹیا مافیا جو ہوتا ہے اور جو چیٹنگ کلچر ہوتا ہے چاہے وہ اسی طرح ہو گئی, کیونکہ جب ہم لفظ تعلیم استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈگری سے مربوط ہو جاتی ہے, تو وہ تو ہمارے پاس بڑی ہے, ہر جگہ بڑی ہے. شعور اور تربیت کی بات کروں پھر میں, ہاں اگر میں علم کی بات کروں, تعلیم ہمارے پاس عام ہوئی ہے, علم کی کمی ہوئی ہے, اور شعور تو میں کہتی ہوں آپ کو لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. چراغ لے کے ڈھونڈیے تو شاید کہیں آپ کو کوئی مل جائے گا جو آپ کو باشعور نظر آئے گا. ہماری قوم ایک ایسی قوم بن گئی ہے کہ وہ بتی کے پیچھے جو بھاگنے والے ہیں, ہم اس انداز کے, ہماری سوچ یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ کوا تمہارا کان لے گیا, تو اپنے کان کو نہیں دیکھ رہے کہ لے کے گیا کہ نہیں, ہم کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور ہمیں اس حد تک فارغ کر دیا گیا ہے یہ ٹک ٹاک نے اور ان چیزوں نے. آپ کو پتا ہے جب ہم بری سے بری چیز ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی لائک سب سے زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, تو شعور ہمارا کدھر ہے, ہم کدھر اپنی پوری یوتھ کو لے کر جائیں. اچھا تو عالیہ صاحبہ, معاشرے میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ماں جیسی ایک عظیم ہستی, پھر بہن جیسا ایک پیار بھرا رشتہ, اور اس میں اس طرح کے مطلب جو عنصر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں جائیداد کے حوالے سے, اور یہ تمام تر معاملات, تو ان کیسے چیزوں کو روکا جا سکتا ہے, کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے معاشرے کو؟ جیسے ہی ہم اپنی زندگی میں پیسے کو ویلیو دینا کم کریں گے, جیسے ہی ہم یہ سمجھیں گے کہ جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا, اور ہم دوسرے بندے کی عزت اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا, پاور کتنی ہے, وہ کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے, یا وہ کتنی بڑی گاڑی سے اترا ہے. اگر ہم عزت ان لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے جن کا ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ با کردار لوگ ہیں, جو ان کی انکم ہے اسی کے حساب سے ان کا ایکسپینڈیچر ہے, جو ہمارے معاشرے میں پہلے کلچر ہوا کرتا تھا. ہمارے ہاں تو اس گھر میں کبھی رشتہ نہیں دیا جاتا تھا اپنی بیٹی کا, جن کا یہی نہ پتا چل رہا کہ ان کے آنے کے ذرائع کیا اور اتنی ساری لگژریز ان کی زندگی میں موجود کیسے ہیں. آج تو ہمارا پورا سیٹ اپ ہی چینج ہے. آج تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ہم تو رشتے داری, محبت, دوستی, ملنا جلنا, ایون غلط معاملات میں ساتھ بھی اسی کا دے رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتا ہوتا ہے پیسے اور پاور والا بندہ ہے. ہم نے ہمارے پاس, ہمیں اب سوشل سائنس کی ضرورت ہے. بالکل عالی صاحب صحیح فرما رہی ہیں. اب جاتے جاتے مجھے بتائیے گا ارسلان کہ آپ لوگوں نے کیا وزیر اعلیٰ کو کوئی اپلیکیشن دی, آئی جی سے رابطہ کیا, پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب ہیں, کیا ان تک آپ نے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی؟ شور ابھی تو ہم بالکل آئی جی, آج انفیکٹ ہم آئی جی, میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی گئے تھے آئی جی کے پاس اپلیکیشن لے کے کہ ہمارے ایف آئی آر کو ریوائز کیا جائے
اور اس میں یہ اسپیشلی 324 اور 354A انکلوڈ کیا جائے، کیونکہ ایویڈنس میں بڑا کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، آپ سے حکومتی سطح پر کسی نے رابطہ کیا ہے ارسلان کے تحفظ فراہم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی؟ نو، ایسا کسی نے بھی پولیٹیکل یا جو گورنمنٹ کے سائڈ سے کچھ بھی نہیں ہوا. گورنمنٹ کی سائڈ سے کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ سالم برنی صاحبہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان کی خیبر پختونخوا سے. لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر. والی سٹوری کر دیں گے 10 منٹ کی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے پشاور واقعے کے حوالے سے. جی ارسلان، ہم بات کر رہے تھے عالیہ سالم برنی صاحبہ، ارسلان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. جی، اور ان کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ساتھ بیرسٹر وقاص ابریز خان بھی موجود ہیں. انہیں بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے. بیرسٹر وقاص ابریز صاحب، فرمائیے گا کہ جس طرح سے تشدد ہوا ہے پشاور میں یہ ارسلان کی والدہ کے ساتھ، ان کی نانی کے ساتھ جائیداد کے تنازع پر، اور ویڈیو بھی منظر عام پر ہے، قانون اتنا کمزور ہے کہ اس کے باوجود اتنے اہم شواہد موجود ہیں اور پھر 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے حوالے ضمانت ہو جاتی ہے. دیکھیں اطلان، یہ ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لاز کے اندر اس طرح کے معاملات کے حوالے سے اتنی اسٹرکٹ پروویژنز، دفعات اور سیکشنز ہی موجود نہیں ہیں جس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ بھی جو ہے وہ اکیوز پرسن کو چلا جاتا ہے. چونکہ جو بھی اس طرح کے جو اکیوز پرسن ہوتے ہیں وہ ان کے حملے سے یا ان کی ریٹیلیشن سے، چونکہ لا کے اندر دفعات کو جب شامل کیا جاتا ہے کہ جو بروسز باڈی پہ آئی ہیں، جو خراشیں آئی ہیں، اس کے بعد ہی قانونی طور پہ ایم ایل آر اور ایم ایل سی لینے کے بعد یہ تعین کرتی ہے پولیس کہ ہم کون سی دفعات کا اندراج کریں. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، گھریلو تشدد کے حوالے سے جو ہے وہ سخت قوانین جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کروائیں گے، ان کا نفاذ بھی یقینی بنائیں گے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ابھی تک ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ سخت قوانین کا نفاذ جو ہے وہ ممکن نہیں بنایا جا سکتا. اس حوالے سے جو تجزیات پاکستان میں دفعات بھی موجود ہیں سیکشن 337 میں، وہ بھی اتنی افیکٹو دفعات نہیں ہیں کہ جو کہ پوری کلاس میں فال کریں اور ملزمان جو ہے وہ کورٹ آف لا سے بیل نہ لے سکے. اس کے برعکس جو اگر ہم دیکھیں کہ دفعات جو اس میں مقدمے میں شامل کی گئی وہ اتنی اسٹرکٹ دفعات ہی نہیں تھی کہ جس کی بیس پہ عدالت جو ہے ان کو بیل کا جو رائٹ ہے ان کا وہ مسترد کرتی تھی اور ان کو بہائنڈ دی بار بھیجتی تھی فردر جو ہے ریمانڈ کے لیے. لہذا یہ جو ہے کچھ ہماری قانونی مشکوکیاں ہیں جو کہ الٹیمیٹلی جس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ جو ہے وہ اکیوز پرسن کو ہماری سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ایک تو لا کو اسٹرک کیا جائے اور سیکنڈلی ایسے کیسز کے اندر خواتین کو بالکل ان کی مدعیت میں یا ان کے گھر والوں کی مدعیت میں مقدمہ رجسٹر کرنے کی بجائے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ رجسٹر کیا جائے. کیونکہ جب سرکار کی یا پولیس کی مدعیت میں مقدمہ رجسٹر کیا جائے گا تو اس میں ایک تو سوشل پریشر کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا اور سیکنڈلی جو وٹنسز ہیں ان کو انڈیوس کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو وہ پرائیویٹ کمپلینٹ والے مقدمے سے اس سے کم ہوگا. لہذا ان تینوں چیزوں کو جب تک ہماری سوسائٹی میں ان پیرامیٹرز کو انشور نہیں کیا جاتا بیل لینا جو ہے دس وڈ بی دا ویری ایزی جاب. بالکل. اچھا بیسٹر، بیل دینا تو ظاہر ہے وہ عدالت شواہد دیکھتی ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں شواہد کی بنا پر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن پولیس کا جو نظام ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح کا مقدمہ ظاہر درج کیا، ہلکی دفعات لگائی گئی ہوں گی، یقیناً دوسری پارٹی نے کچھ مکمل کرنے کی کوشش کی ہوگی یا دے بھی لیے ہوں گے، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دفعات بھی بڑی ہلکی لگائی تھیں انہوں نے اس لیے بآسانی ضمانت بھی ہو گئی. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ 337A1 اور 337F1 جو ایسی دفعات ہیں کہ جب آپ کے جسم پہ صرف بروسز آئیں، میڈیا میں تو اس کو ایک وارن ٹیرر کی سچویشن میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا اور ڈیفینیٹلی یہ اخلاقی طور پہ اور ایتھیکلی اور مارلی اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کے ساتھ جو متشدد رویہ اختیار کیا گیا یہ صفاکارانہ اور جابرانہ سلوک تھا جو کہ ہمارے معاشرے کی احساس کے اور بنیاد کے خلاف ہے. اسلامی طور پہ بھی اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے. ویڈیو کی کتنی اہمیت ہوتی ہے بیسٹر صاحب؟ ویڈیو ایویڈنس بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں نا اس طرح کے واقعات کے. بالکل ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے لیکن پولیس جب بھی دفعات کا اندراج کرتا ہے وہ
میڈیکل ڈاکٹر کی ایگزامینیشن کے بعد MLC یا MLR کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر پولیس جو ہے وہ دفعات کا اندراج کرتی ہے اور میڈیکل ایگزامینر یہ لکھتا ہے کہ اس کی باڈی پہ کون کون سی چوٹیں آئی ہیں اور ان چوٹوں کی روشنی میں جو ہے وہ پولیس جو ہے FIR کا اندراج کرتی ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پولیس نے ایسی رفاق شامل نہیں کی بیرسٹر صاحب جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو مقدمہ ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہو گیا. ظاہری بات ہے جب 50% جب کسی کی ضمانت ہو جائے تو مقدمہ ویسی 50% کمزور ہو جاتا ہے. عالیہ سالم بردی صاحبہ وقت بہت کم ہے. میڈم آپ نے تمام تر گفتگو سنی دونوں جانب سے, قانونی اعتبار سے بھی اور ارسلان جو متاثرہ فیملی ہے ان کی جانب سے بھی. کیا کہیں گی قانون کا ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو صورتحال پیدا ہوئی, آپ سمجھتے قانون کی کمزوری, قانون خود جو ہے وہ اس کے اندر ملوث پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں قانون کی کمزوری تو ہے, اس میں سب سے بڑا پولیس کا رول ہے جس نے FIR جس طرح کاٹی, اور صرف یہی نہیں کہ میڈیکل رپورٹس بھی جس طرح سے چینج ہو جایا کرتی ہیں, میڈیکل رپورٹ سے ساری چیزیں کرنا, یہ جو انیشیل جو جتنی بھی کاروائی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری پولیس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر جس طرح کا سیٹ اپ ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا اسی لیے کہ اگر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر تو یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ پورا ایک مافیا ہے, اس مافیا کے خلاف جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن ابھی میں نے ارسلان کی بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم خالی اس گھر میں ہی نہیں بلکہ ہم اب اپنی وراثت میں بھی حصہ لیں گے. تو یہ سن کے مجھے اتنی تسلی ضرور ہوئی کہ اگر ان کے اوپر یہ ساری زیادتیاں کی بھی جا رہی ہیں تو اس سے ان کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا بلکہ اس سے ان کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ مشکلات اتنی زیادہ جھیل رہے ہیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی مشکلات آئیں ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں, اب ہم اپنا مکمل حق لیں گے. حق کے لیے اگر آواز مستقل اٹھائی جاتی رہے گی اور ڈرانے دھمکانے سے اگر ہم جب جنگ میں جاتے ہیں نا تو جنگ میں غازی بننے کی خواہش نہیں رکھی ہے, شہید بننے کی خواہش رکھی ہے, تو انشاءاللہ اللہ غازی بنا کے بھی لوٹا دے گا. بالکل. حالت جنگ میں سارے وہ کام کیجئے جو جائز ہیں, جو حق پر ہیں اور جن سے آپ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ عالیہ سالم بردی صاحبہ, آپ کا بھی, وقاص ابریز خان آپ کا بھی. ارسلان کچھ بھی آپ کہنا چاہیں, 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, فردر آپ کا کوئی بھی مطالبہ ہو تو فرمائیے. بس یہی مطالبہ ہے. میں سب سے پہلے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کیس آج رجسٹر ہوا ہے تو اس کو سارا کریڈٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کو جاتا ہے. دوسرا پھر میری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی KP پولیس سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ ہماری FIR کو ریوائز کرے, جو ہمارا ڈیو رائٹ ہے, ڈیو جسٹس ہے وہ ہمیں دے. ہم کوئی غلط وہ آپ کو دے. بالکل, اس پروگرام کے توسط سے میں CM KP محمود خان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس پورے تمام تر جو کیس ہے اس کو دیکھیں اور صحیح طور پر معاملات کریں, اور جو تفتیشی افسر ہیں قلعہ محمد صاحب وہ بھی جو ہے اس کیس کو مضبوط بنائیں تاکہ آپ لوگ کی داد رسی ہو سکے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر وقاص ابریز خان, معروف سماجی کارکن عالیہ سالم بردی صاحبہ اور ارسلان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل یہ انتہائی افسوسناک صورتحال تھی ناظرین, آپ کے سامنے پیش کی اور اس حوالے سے مستقبل میں بھی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے. بڑھتے پروگرام میں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. جی علی. جی بالکل, اور آج بڑی اہم نوٹیفیکیشن جاری ہوا جی کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں تو بالخصوص کراچی کے 5 یوسز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. یہ کرنگی کی 5 یوسز ہیں. لاک ڈاؤن کے ایریاز میں اجتماعات اور تقریبات پر بھی مکمل پابندی ہوگی. کرونا وبا ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے مسلسل کہ نیچے آ رہی تھی, 3% اور 2% اور 1.5% تک پورے پاکستان میں ہو گئی تھی, لیکن ایک بار پھر بڑھ گیا ہے اور چوتھی لہر کا شدید خطرے کا جو اظہار کیا جا رہا تھا, لگتا ہے کہ جناب وہ چوتھی لہر آ چکی ہے. اچھا, اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک تو کرونا سے ہم نبرد آزما تھے ہی, ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ وائرس ہے نیگلیریا, اس سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اب تک سندھ میں 5 افراد جو ہیں اس سے بھی جاں بحق ہو گئے ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور محکمہ صحت سندھ نے جو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا وائرس کے بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ کی 35 کیسز کی تصدیق کی ہے. یہ جناب الارمنگ سچویشن ہے, اور لیاری میں کی خاندان کے 5 افراد ڈیلٹا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں. تو یہ بڑی اہم سچویشن ہے جی. رواں ماہ اب تک ڈیلٹا ویرینٹ کے 18 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. عوام اپنی, ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے, عوام اپنی نقل و حرکت جو ہے محدود رکھیں, احتیاطی تدابیر اپنائیں, عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. بالکل, اور کرونا کے مزید جو ہے آج 21 مریض انتقال کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 1500 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. NCOC نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سخت پابندیوں کا اندیا دیا ہے. عید الاضحیٰ کا موقع ہے, ظاہر قربانی بھی ہوتی ہے اس پر, عید پر جو ہے وہ پابندیوں کا اطلاق کیا جا سکتا ہے, اور وائرس کی جو شرح ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو 24 گھنٹوں میں کرونا کے مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ
63% جو ہے وہ رہی ہے، اور NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا کی اموات کی تعداد جو ہے اب تک مجموعی طور پر وہ 22,618 ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ہیڈ لائن بریک کا۔ چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف، آپ ہیڈ لائن ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید جناب۔ بریک کے بعد آپ کو جو سٹوری سامنے رکھنی ہے وہ ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کا سٹیٹمنٹ اور سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب کا۔ MQM پاکستان اور دیکھتے ہیں سندھ میں دوبارہ کہ MQM پاکستان اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب نے آج کہا کہ وہ دن گئے جب لوگ کہتے تھے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، کیونکہ کل کی جو بارش ہوئی گزشتہ روز تو سڑکوں پر نظر آئے ہمیں مرتضیٰ وہاب، اور کوشش انہوں نے یہ کی کہ کہیں بھی پانی نہ رکے، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، اس پہ طنز بھی کیا بہت سارے لوگوں نے۔ اسی حوالے سے انہوں نے آج یہ سٹیٹمنٹ دیا، جبکہ دوسری جانب امین الحق صاحب نے جو تنقید کی ہے پیپلز پارٹی پر، اس پر بھی سید ناصر حسین شاہ وزیر اطلاعات سندھ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی امین الحق کی تنقید جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ امین الحق نے کہا تھا کہ سندھ پر PP قابض ہے، اب یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں اس پر انہوں نے کہا جی میئر کے طور پر وسیم اختر صاحب نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ لوگ انہیں یاد رکھیں گے؟ لوگ یاد ظاہر ہے کارکردگی آپ کے پاس نہیں ہے تو کیوں یاد رکھیں گے آپ کو؟ اور اس وقت جو صورتحال جس میں کہا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ جی مرتضیٰ وہاب کو وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے طور پر لا رہے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی لایا جاتا ہے نہیں لایا جاتا، کب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اور یہ دونوں جو بیانات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر MQM پاکستان کے نمائندے بھی ہوں گے، جب اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے علی راشد، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ان سے ہم بات کریں گے اور تمام چیزیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے کہ جناب سچویشن کیا ہے، MQM پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ کس طرح دور کیے جائیں گے، اور وہ تحفظات ہیں بھی یا نہیں ہیں، کس طرح گردانتے ہیں وہ انہیں، اور اس طرح مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے بھی پوچھیں گے جی کب نوٹیفیکیشن ان کا جاری ہوگا، اور کیا کچھ اب تک کی 14 سال میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کیا رہی ہے۔ جی اسلام جی بالکل، اس حوالے سے خوش آمدید کہیں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے علی راشد، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر مرتضیٰ وہاب کا جیسے ہی اناؤنس ہوا کہ ایڈمنسٹریٹر انہیں نامنیٹ کر دی گئے سندھ حکومت کی جانب سے، گورنر سندھ کی جانب سے کافی زیادہ تنقید کی گئی کہ کسی صورت قابل قبول نہیں، ماجرا کیا ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ معاملہ تو خیر اب گورنر سندھ کو کیا پریشانی ہے یا ان کو کیوں نہیں قبول یہ چیز تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ کراچی میں مینڈیٹ سب سے زیادہ ابھی جو ہے PTI کا ہے، ان سے پوچھیں جو کام اور کارکردگی PTI کی اور کراچی میں جو حالات رہے ہیں مینڈیٹ ہونے کے باوجود وفاق میں وہ ہیں، تو کیا وہ قابل قبول ان کے لیے ہے؟ کراچی کے جو حالات ہیں، کراچی میں جو کام جو خان صاحب آ کے 1100 ارب کا پیکج اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں پھر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کیا وہ ان کو قابل قبول ہے؟ تو ان پہ زیادہ تذکرہ تو میں نہیں کر سکتا کہ ان کا کیا سٹیٹمنٹ تھا یا کیوں تھا، وہ ان کا اسپوکس پرسن میں نہیں ہوں، وہ بہتر بتا سکیں گے۔ چلیں جی وہ تو بتا دیں گے، آپ یہ بتا دیجئے علی راشد صاحب ہمیں کہ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹر کراچی کے طور پر بہت جلد ہم مرتضیٰ وہاب صاحب کو دیکھیں گے، ذرائع کے حوالے سے ظاہر میڈیا پہ یہ خبریں آئی تھیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بھی بتا دیجیے کہ اب واقعی ایڈمنسٹریٹر کراچی کے طور پر انہیں لایا جا رہا ہے اور جلد نوٹیفیکیشن آنے والا ہے ان کا؟ دیکھیں یہ سب چیزیں زیر غور ہیں اور اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال سے مرتضیٰ وہاب صاحب بہت ہی ایک قابل ایجوکیٹڈ اور کراچی آئٹ ہیں، کراچی کا درد رکھتے ہیں، اور آئی تھنک ان میں ساری کیپیبلٹیز ہیں جو آ کے اگر وہ ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں کراچی کے تو وہ کراچی کے لیے بہت ہی خوشائن بات ہوئے گی، اور کراچی میں جو ماضی میں جو چیزیں نہیں ہوئی وہ تو ابھی تک ایڈمنسٹریٹر بنے بھی نہیں، مگر آپ نے شاید دیکھا ہوگا ابھی جو بیچ میں بارشیں ہوئیں ابھی ایک آدھ دن پہلے، اس میں کہیں بھی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ٹائم جب MQM کے پاس لوکل باڈیز کی حکومت تھی، بارشیں ہوئیں اور باقی سب چیزیں ہوئیں، ایز اپوز ٹو دیٹ کہیں بھی پانی کھڑا نہیں ہوا، اور بہت ہی سوئفٹلی مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں فیلڈ پہ تھے ابھی تک ان کو جبکہ کوئی رسپانسبلٹی فارملی آفیشلی نہیں ملی، پھر بھی انہوں نے سب چیزوں کو بہت ہی ٹائملی مینر میں ایڈریس کیا اور سب ایشوز کو ریزولو کیا۔ اور یہ ماضی میں یہاں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں DHA جو کنٹونمنٹ کا علاقہ رکھتا ہے، DHA کا جہاں ہمارا حلقہ یا ہمارا وہاں کوئی رول نہیں ہوتا، لاسٹ ٹائم جو بارشیں ہوئی تھیں پورے شہر کراچی کو ہم نے صاف کر لیا تھا، مگر ڈیفنس میں پھر بھی پانی کھڑا ہوا تھا، تو چیف منسٹر صاحب نے آ کے اس پہ سیاست نہیں کی، ہی گیو اے ہیلپنگ ہینڈ
टू DHA और वहाँ हमारी मशीनरी और जितने पंप्स थे ला के हमने सब पानी भी निकलवाया। ठीक है, इस हवाले से सवाल करेंगे। MQM के नुमाइंदे कामरान अख्तर साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। कामरान अख्तर साहब, फरमाइएगा, माजी में MQM की जानिब से इख्तियारात पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था कि जी इख्तियारात नहीं है, लेकिन कल भी हमने देखा कि 6 से 7 घंटे मुसलसल बारिश होती रही और जो बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे हैं वो ऑन बोर्ड रहे और उन्होंने कहीं भी पानी खड़ा होने नहीं दिया, ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो कोई खातिर ख्वाह तौर पर मुतासिर नहीं हुई। सर, ये इख्तियारात एकदम से अब कैसे आ गए? आपके दौर में कहाँ थे? देखिए, नंबर 1 कि कराची में हल्की फुल्की जो कल बारिश हुई, मेरे दोस्त जो भी बात कर रहे थे, अली राशिद साहब हैं जी हमारे साथ, अली राशिद भाई के मैं गुजार करना चाहूँगा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी और इस वक्त भी पानी बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। तो ये तो खैर ये जो गलत बयानी करना ये मुनासिब नहीं रहेगा। मेरे पास वो क्लिप्स हैं, वो वीडियोस हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है वो दे सकता हूँ। चलें, इक्का दुक्का कोई कामरान, इक्का दुक्का कोई इलाके यकीनन ऐसे होंगे जहाँ पानी अभी भी होगा, लेकिन जिस तरह के खतरात का इजहार किया जा रहा था, जिससे पहले हमने मेयर कराची के दौर में देखा, नहीं हुई ना ये तो अभी अली भाई, अभी बारिश जो है वो हुई कहाँ? अभी तो कुछ देर बारिश हुई और अभी तो मौसम शुरू हुआ है ना, मानसून का आगाज हुआ है, बारिश हुई नहीं है। अच्छा, आगाज इलाकों में कराची के बारिश हुई नहीं है। ठीक है, अगर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं अगर बारिश होगी, मानसून का मौसम चल रहा है, जाहिर सीजन है, खुलकर अगर बारिश हुई तो आप ये कहना चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की कली खुल जाएगी कि वो काम नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं? कली खुल जाएगी। असल में यहाँ पर पुराना 100 साल अंग्रेज के दौर का 100 साल से पुराना 100 साल से ज्यादा अरसा हो चुका जो ओल्ड हमारे सिविल सिस्टम है, उसको आज तक जो है वो 13 साल जो दौर में पीपल्स पार्टी के अलावा करप्शन के जो है वो शहर को अलावा लूट मार और लूट खसूट के अलावा कुछ भी नहीं किया। और चेहरे बदलने से भी मुर्तजा वहाब को यहाँ डिस्कस कर रहे थे। मुर्तजा साहब वहाब बिल्कुल कराची के रहने वाले हैं और ये एक अलग मामला है कि वो सियासी क्या मामला जो है वो तय हुए थे। सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव की मुखालफत करूंगा, बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे होना चाहिए। तो बल्दियाती नुमाइंदगान जो है वो अपने अपने एरियाज में अपनी गलियों में अपने महलों पूछ लेते ना कामरान, ये बात तो अली राशिद साहब से पूछ लेते ना। बिल्कुल, अली राशिद साहब क्या कहेंगे? ये बात तो दुरुस्त है कि बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतखब नुमाइंदे जो है अवाम के वो उन तक पहुँचे और फिर काम भी होगा। तो आप नहीं समझते कि ये बात तो उनकी दुरुस्त है? मुत्तफिक इस बात पे आप भी कीजिए, बल्दियाती इलेक्शन आपकी पार्टी को करा देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ और यहाँ हमने कभी डिनाई किया ही नहीं है। हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे, मगर बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाते हुए माजरत के साथ पिछली बार भी जो इलेक्शन हुए थे कामरान भाई, अगर आप अपने मौके पे बात करें, आपको मौका मिला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने दें फिर आप बात कर लेगा, या आप पहले बात कर ले फिर मैं कर लेता हूँ। नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुए थे। पीपल्स पार्टी की रिवायत रही नहीं है बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात की। पीपल्स पार्टी ये चाहती नहीं है कतन के वो ये सिस्टम है जो इख्तियार है और जो इख्तियार की मुंतकली जो है वो निचली सतह पर की जा सके, ये पीपल्स पार्टी के डिक्शनरी में शामिल नहीं है। अच्छा, चलें, आपने मुकम्मल कर ली वो बात, आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। जी फरमाइए। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, माजी में जो हुआ ये आपके ख्याल से नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के इस दफ़ा तो हम कह रहे हैं कि देखिए, हमने बल्दियाती इलेक्शन, अगर हमने ये कहा होता कि एडमिनिस्ट्रेटर हम इसलिए ला रहे हैं कि हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो बात और होती, तो फिर आपकी बात पे मैं कोई आपको इसका जवाब भी देता। बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन हम करवाएंगे और ये हम अनाउंस भी कर, सिर्फ डेट अनाउंस करने का देर है। हमने कभी नहीं कहा, उल्टा आप जितनी हमारी सीनियर लीडरशिप है उनके बयान उठा के देख लें, हम तो कह रहे हैं हम बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मगर उसके जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें हम चाह रहे हैं कि उस वक्त तक भी कुछ अच्छा काम हो सके, शहर को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिले मुर्तज़ा वहाब की सूरत में, जो काम कर सके, परफॉर्म कर सके, जो कराची से जिसका ताल्लुक हो, कराची का रहने वाला हो, सब चीज़ों को समझता हो। तो ये तो आपको खुशाइन बात है, आपको तो उसको वेलकम करना चाहिए। कराची का आप हमेशा MQM का एक चीज़ रही है कि मुकामी लोग आने चाहिए, कराची के लोग आने चाहिए। कराची से कोई आ रहा है तो इस दफ़ा आपको क्यों एतराज़ है? अच्छी बात है, आपको खुशाइन, आपको तो हमारे साथ बैठना चाहिए, बिल्कुल लाएं। मुर्तज़ा वहाब को कराची वाला है, हमारा भाई है, एजुकेटेड है, पहले काम तो करना चाहता है। एक और बात भी आप दोनों से बल्कि सवाल है कि
پہلے تو ایم کیو پاکستان نے ظاہر ہے میئر کے حوالے سے 4 سال یہ کہتے رہے، میئر صاحب خود بھی فرماتے رہے وسیم اختر صاحب کے اختیارات نہیں. اب انہوں نے جو لاسٹ ریلی جو نکالی تھی پریس کلب تک حسن اسکوائر سے، وہاں انہوں نے مطالبہ کیا ہے جی ایک نیا جو پرانا مطالبہ ہے لیکن دوبارہ انہوں نے پیش کر دیا کہ جی صوبہ ہونا چاہیے، مسائل کا حل جو ہے نا صوبہ ہے. پہلے تو صرف میئر تھا مسائل کا حل، اب صوبے کی طرف کامران اختر صاحب کیوں آ گئے آپ لوگ؟ صوبے کی طرف میں علی بھائی بہت زیادہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اور چند ایک چیزیں جو ہیں وہ تفصیلی اگر بیان کروں گا تو وہ تبھی سمجھا پاؤں گا. اصل میں یہ پیپلز پارٹی کی جو روایت رہی ہے، جو پچھلے 40-45 برسوں سے حکمراں رہی کسی نہ کسی شکل میں، اور 13 سالہ جو ہے وہ مستقل جس طرح سے طرز حکمرانی رہی پیپلز پارٹی کی، پچھلے 13 برسوں میں کراچی کے لاکھوں نوجوان ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ ڈگریاں لیے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پانڈا پر جاب کر رہے ہیں، کوئی پیزا پر جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ وہ بائک کے پر مجبور ہے، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی سارا ٹھہرا دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو. وفاق میں تو ہے نا حضور، آپ بھی 2 وزارتیں بھی ہیں آپ کے پاس، وزارتیں موجود ہیں، آپ حکومتوں میں ہمیشہ ہی رہے ہیں، تو آپ کے کتنے لوگ ہیں ابھی بھی جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم تو سبھی کو آزمائیں گے نا بھائی. کراچی کے مسائل کے لیے، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے تو پیپلز پارٹی کے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، نون لیگ کا بھی کھٹکھٹایا، کاف لیگ کا بھی کھٹکھٹایا. پی ٹی آئی کا 3 سال تو ہو گئے، کیا کہیں گے؟ کھٹکھٹا لیا، ان کا ساتھ بھی دے دیا، آزما بھی لیا. اس میں جو ہے کئی ایک چیزوں پر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ کئی ایک چیز چھوٹی موٹی چیزوں پر ہو چکا، اور کئی ایک چیزیں پائپ لائن میں ہے. 12 نکات جو لکھے گئے تھے، معاہدہ جو کیا گیا تھا، 12 نکات تھے، ان پہ تو بتا دیں کتنے میں کیا ہے. یا پیپلز پارٹی کی بات کر لیں. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی تعریفیں کرتے ہیں نا آپ لوگ. آپ یہ تو پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، میں پھر پی ٹی آئی کا میں چلے پیپلز پارٹی پہ آ جائیں. پی ٹی آئی میں جی ہم کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ 2 وزارتیں آپ کا، ٹھیک ہے. اچھا پیپلز پارٹی جی آپ کو جو گلہ ہے وہ علی راشد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی حقوق نہیں دے رہے اس لیے صوبہ چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے، وہ جو ہے وہ لسانی پارٹی ہے، قوم پرست پارٹی ہے، کہ جس نے جو ہے وہ پچھلے دور میں جس نے اس ملک کو 2 لخت کیا، اور اب بھی اچھا چلیں یہ تو علی راشد صاحب کا جواب سن لیں. سندھو دیش کے حامی اب جواب سن لیں، ٹھیک ہے. تمام اب علی راشد صاحب سے بھی جواب طلب کر لیتے ہیں، لیکن ماضی میں جب اگر یہ بی ٹیم ہے جی ذرا سا سن لیجئے کامران اختر صاحب ذرا سا ابھی سوال ان سے بھی سوال کر لیتے ہیں، لیکن آپ یہ فرما دیجئے اگر یہ لسانی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں تو ماضی میں سندھ حکومت میں بھی تو آپ اتحادی رہے تھے. یہاں پر لاکھوں نوجوانوں کو روزگار دے، بے روزگار چلیں جواب لے لیتے سر. فرمائیے گا علی راشد صاحب، اگر یہ آپ لوگ لسانی بنیاد پہ سیاست کرتے رہتے ہیں تو فرمائیے گا کہ یہ ماضی میں آپ کی اتحادی کیوں تھے؟ کامران اختر سن لیجیے جواب. دیکھیں ہم نے لسانی بنیاد پہ کون سیاست کرتا ہے، کون جی مہاجر کے نعرے لگاتا ہے، وہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے. جاگ مہاجر جاگ، خیر اس کی میں بات نہیں کروں گا لسانیت کی. آئی ڈونٹ تھنک پیپلز پارٹی میں تو کبھی ایسے نعرے لگے ہمارے تو الٹے نعرے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. لسانیت تو ہماری پارٹی میں بالکل ہے ہی نہیں کہیں، اور میں تو اس پارٹی کا ماضی میں حصہ رہ چکا ہوں، تو مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ کس میں کیا ہو رہا ہے. تو بات اگر اتنی بری ہے تو آپ اتنے عرصے کیوں رہے ہمارے ساتھ؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے حکومت کی، جب سب چیزیں اچھی تھیں، وزارتیں آپ کو چاہیے تھیں، اس وقت آپ بیٹھ سکتے تھے، بات کر سکتے تھے. اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے تو ان کے بارے میں کچھ آپ سننے کو تیار نہیں، ان کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں. جواب سن لینا کامران اختر صاحب جواب سن لینا، پھر آپ حوصلہ رکھیں، تھوڑا حوصلہ رکھیں. اب آپ نے بات کی، اب جواب بھی سن لیں. میں بھی آپ کا جواب بات کر رہے تھے، میں بیچ میں بالکل نہیں بولا. یہ بات درست ہے کامران اختر صاحب، سن لیجیے آپ بھی، تاکہ پھر تسلی سے آپ کے پاس آئے نا ہم لوگ. جو جتنے سوالات آپ نے اٹھا دیے ہیں، جتنے مسائل بیان کر دیے ہیں، علی راشد صاحب بتا رہے ہیں ان کا. ہاں دیکھیں لسانیت کی بنیاد تو بالکل نہیں ہے اس پارٹی میں، اور ماضی میں اگر آپ کو ایسی تھی کچھ گلے شکوے تھے تو آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، اور ایک نہیں دفعہ، آپ کتنی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ ایک ہی، اور میں مجھ سے بہتر کون 2 طرفہ حال جان سکتا ہے، اس لیے میں تو دونوں طرف آپ وہاں بھی ظاہر رہے ہیں، یہاں بھی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں، اور کامران بھائی میرے بھائی ہیں، ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا ہے، اور ان کی باتیں بھی اپنی جگہ ہیں. وہ ان کا ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہز اوپینین، ان کی جو سوچ ہے، جو اپنی رائے ہے، بالکل رکھتے ہیں.
اور ان چیزوں میں غلط صحیح کچھ نہیں ہوتا, ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے. مگر دیکھیں ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب کی جہاں تک بات ہے, میرے خیال سے وہ بہت ایک ایجوکیٹڈ سمجھدار آدمی ہیں اور کام کرنے والے آدمی ہیں. اگر پچھلے آپ 2 سال کا ان کا ریکارڈ اٹھا لیں تو وہ شخص ہر جگہ آپ کو دیکھیں گے جہاں ان کا ڈومین بھی نہیں ہوتا وہاں آؤٹ آف دا وے جا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیلپ کر سکیں. علی راشد صاحب دیکھیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سا کام کرنے والے ہیں, بالکل جناب نوجوان بھی ہیں, کراچی سے تعلق بھی ہے, تو اس کو آپ میئر کے طور پہ لے آئیے گا نا, الیکشن کرا لیں. اگر آپ کی پارٹی جیتی ہے تو میئر کے طور پہ لے آئیے گا. ایڈمنسٹریٹر ہی کیوں دیکھیں میں نے جیسے آپ کا ٹرانزیشن پیریڈ ہو سکتا ہے ابھی ان کو ایڈمنسٹریٹر بنا کے ہم آنے والے وقتوں میں ان کو میئر بھی لے آئے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے میئر یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے بلدیاتی الیکشن کب ہوں گے؟ علی راشد صاحب کوئی ایک تاریخ بتا دیجئے. پھر میں آپ کو یہ گارنٹی کر دیتا ہوں اگلے کچھ مہینوں میں 7-8 مہینے میں ہماری جو پلاننگ ایگزیکٹ ڈیٹ ظاہر سی بات ہے سینٹرل جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گی. مگر یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ہمارے ارادے بالکل ہیں کہ الیکشنز کروانے ہیں اور ود ان دی نیکسٹ 7-8 منتھس کروانے ہیں. اور مگر جو بیچ میں گیپ آ رہا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کراچی شہر جو ماضی میں ایم کیو ایم کی وجہ سے. ابھی آپ نے اچھی بات کی کہ آپ اگلے 6-7-8 مہینوں میں الیکشن کرانے جا رہے ہیں. علی راشد صاحب یہ بتا دیجئے, الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو کیا کراچی میں میئر لانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے آپ کہ کراچی کو اتنے اضلاع میں تقسیم کر دیا ہے آپ نے, حالانکہ لاہور کے تو کوئی اضلاع نہیں بنے, کراچی کو کیوں 8-9 اضلاع میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں آپ صرف میئر لانے کے لیے؟ دیکھیں کراچی شہر جو ہے آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو کراچی از ون آف دا بگیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مطلب کہ ایسے ملک اتنے بڑے اتنی پاپولیشن نہیں ہے جتنی کراچی کی ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جب اتنے بڑے کراچی شہر سے بڑے بڑے ممالک ہیں تو کراچی میں, کراچی اور سندھ میں بلکہ ملک بھر میں صوبے بننے میں کیا حرج ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں کی جاتی ہیں فار بیٹر مینجمنٹ. سر لاہور اتنا بڑا شہر ہے, مردم شماری کے مطابق کراچی 1.5 کروڑ کا ہے تو 1 کروڑ کا لاہور بھی ہو گیا, وہاں تو اضلاع نہیں بنائے گئے. کراچی میں کیا خاص بات ہے ایسی اضلاع میں تقسیم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مردم شماری کراچی کی صحیح نہیں ہو سکی, 1.5 کروڑ نہیں ہے, میرے خیال سے 3 کروڑ تک ہے, اور لاہور اور کراچی کا کوئی مقابلہ نہیں. لاہور بہت اگر مردم شماری صحیح نہیں ہوئی 3 کروڑ ہے تو سر آپ نے اس وقت تو احتجاج نہیں کیا؟ ہم نے ہی تو کیا. اگر سر ایم کیو ایم نے بھی احتجاج کیا تھا, لیکن نہیں آپ سنیں ڈسینڈنگ نوٹ ابھی جو ہے یہ سینسس پہ 5% کا پیپلز پارٹی نے بھیجا ہے. ایم کیو ایم تو خاموش تماشائی بنی رہی ہے. جی کامران صاحب. جی یہ جو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم خاموش رہی مردم شماری کے معاملے میں, ظاہر 2 وزارتیں لی ہوئی نا آپ نے خاموش رہنا تھا, ظاہر نظریں جھکی ہوتی ہیں آدمی, یا پھر دانشتہ طور پر جو ہے یہ ڈینائی کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی مردم شماری کے حوالے سے کہ شفاف مردم شماری کروائی جائے. سر وہ اگر نہیں مان رہے 5% پہ بھی نہیں مان رہے کامران صاحب تو وزارتیں چھوڑ کے باہر آ جاتے. علی بھائی سن تو لیجیے, وزارتیں اتنی پیاری کیوں ہے سر؟ یہ بات نہیں مانی گئی, کراچی سے ناانصافی ہو رہی ہے, وزارتیں چھوڑتے باہر آ جاتے. ابھی جو فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ میں, جو 5% جو سینسس کے بلاکس دوبارہ کھولے جائیں گے اور دوبارہ وہاں پر جو مردم شماری کی جائے گی, ایم کیو ایم کی ہی محنت ہے. ایم کیو ایم کا ہی پہلا ترجیحی مطالبات میں شامل رہا ہے, اور ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بجٹ میں یہ فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا. تو نمبر 1, اور پیپلز پارٹی تو صرف نام نہاد جو ہے وہ صرف ایک بیان کی حد تک جو ہے, جس میں پریکٹیکلی اور عملی طور پر جو ہے وہ کچھ نہیں کیا, صرف اور صرف بیانات اور ٹی وی کی حد تک ایک. اچھا چلے ٹھیک ہے, ایک اور بات آپ نے کی, اس کا میں جواب علی راشد صاحب سے بھی لوں گا. آپ سے پوچھ لیتا ہوں پہلے, آپ بڑے صوبے کے بڑے حامی ہیں بھی, آپ نے کہا جی اتنے بڑے بڑے ملک ہیں, آپ کو معلوم ہے صوبے بنانے کے لیے قرارداد کہاں سے لائی جاتی ہے؟ سڑکوں پہ نعرہ سے تو نہیں ہوگا. دیکھیے میری بات سنیے, اسمبلی میں جب آپ ہوتے ہیں بات نہیں کرتے. آئین پاکستان سنیے علی بھائی, آئین پاکستان میں اسکوائر سے پریس کلب آنے میں تو سر صبح نہیں بنے گا. 2/3 میجورٹی ہونا چاہیے, 1/3 میجورٹی ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس ہے یہ آئین میں, سن تو لیجیے, تو آئین میں ترمیم جب کراچی میں سر 5-6 سیٹیں رہ گئی ہیں آپ کی, بات آپ کر رہے ہیں صوبوں کی, اس طرح تو پھر لاہور میں کوئی کھڑا ہو کے بول دے گا 6 سیٹیں ہماری ہیں صوبہ بنا دو. ارے تو یہ تو اچھی بات ہے نا یار, یہ تو اچھا ہے نا. ہاں تو آئین قانون کے تحت بات کریں. جی علی راشد صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے اس طرح تو کوئی پارٹی بھی کھڑی ہو جائے گی نا, 5 سیٹیں ہماری ہیں جس صوبہ بنا کے دیتے ہیں, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. میری بات تو سنیں, صوبہ ضلع ڈسٹرکٹ تعلقہ ٹاؤن یوسیز, یہ بھائی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا نام ہے.
इंतजामी तौर पर ये अवामी एमपीएस आपके, एमएनएस आपके, मेयर कराची में आपके, फिर आप काम ना कर सके तो फिर क्या हो सकता है? लोग भी तो देख रहे हैं ना। कराची ने मेयर कराची को फंड कराची के 2-3 अजला तो ऐसे हैं जहां से आपका कोई एमएलए नहीं है, कचरा नहीं उठा सकता था मेयर कराची, अली राशिद साहब बताइए। मेयर कराची। अच्छा कामरान साहब सुन लीजिए, कामरान साहब अली राशिद को सुन लीजिए। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका, अली राशिद को मौका दें। 25 बिलियन थे, वो आज 125 बिलियन पर जी पहुंच जी गया। सबका जवाब आ रहा है, सबका जवाब आ रहा है आपके सामने अली राशिद साहब। और F3 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी की हद तक है। चलेंगे अली राशिद साहब। चले, अच्छा मेरी अब बात सुने और बड़े तहम्मुल थोड़ा अब इत्मीनान से आप सुनेगा जैसे मैंने आपकी सुनी थी। बात दरअसल ये कह रहे हैं हमारे मेयर को फंड नहीं मिले। बुक्स उठा के देख लें, मुस्तफ़ा कमाल की सब इतनी तारीफ़ करते हैं कि जी बड़ा अच्छे काम उनके दौर पे। 350 अरब अगर उनको अपनी दौर में मिले तो 200 से 250 अरब तो इनको भी मिले। माना 100 अरब कम मिले या 150 अरब कम मिले, मगर मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रोजेक्ट्स थे वो खड़ा होकर आपको दिखा सकते हैं कि भाई इधर हुए उधर हुए। इनसे कि अपना एक यूसी या कोई एक मॉडल यूसी भी बनाने में कामयाब हुए, जबकि सिर्फ थोड़े कम मिले। ये नहीं कि पैसे नहीं मिले, इनको भी मिले, थोड़े कम जरूर मिले मगर 200 अरब यानी कि आपका मतलब ये कि 200 अरब कहां खर्च किए? कहां एक यूसी मॉडल बना और देते ये कामरान अख्तर साहब, 350 अरब दुनिया को दिखा रहे होते हैं हम भी मीडिया पे कि ये देखिए जी 200 अरब मिले, कम से कम एक यूसी इन्होंने बना दी। मुस्तफा कमाल को 350 मिले और 200 इनको मिले, फर्क था मगर दिखा दें उसका आधा भी काम। बहुत से इलाके दिखा सकता हूँ, बहुत से इलाके सर कौन सी है सर? सौर ऊर्जा सफाई मुहिम में मालूम है क्या हुआ था उसमें? जो 10,000 अरब रुपए की जो करप्शन की ना, ये अगर 1,000 अरब रुपए लग जाए ना कराची में। अच्छा आपसे कोई हिसाब पूछ ले तो आप कहते हैं इसने भी खाए हमने खाए तो क्या हुआ? लग जाए तो वो नजर आएगा मेरे भाई। यहाँ पर मसले मसाइल इतने हैं, म्यूनिसिपलिटी मसले मसाइल इतने हैं, सीवरेज के मामला, वाटर के मामला। सीवरेज के हवाले से अली राशिद साहब माजी में भी हमने देखा है कि एमपीएम के इल्जाम लगते रहे कि नालों में बाकायदा तौर पर कंबल डाल दिए जाते थे, बड़े पत्थर डाल दिए थे। सर इसमें कितनी सदाकत बनाएगा? ये सारा सब कुछ रिकॉर्ड पर है। सुन ले कामरान अख्तर साहब जवाब ले लेना, 1 मिनट रुक जाइए। जी सर 13 साल मुझे रिकॉर्ड बता दें। ये लाड़काना ये सवाल अच्छा है, ये सवाल आपका अच्छा है सर, ये सवाल अच्छा है आपका। अब ये अली राशिद से पूछ लेते हैं। ठीक है सर, अली राशिद से पूछ लेते हैं 13 साल में सर आपने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, वो बता दें थोड़ा सा, ताकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। ये क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। आप सिंध बड़े बड़े प्रोजेक्ट थोड़े से बता दें ताकि लोगों को पता चले। आपको यहाँ ठीक है 4 मेगा प्रोजेक्ट तो कराची में चल रहे हैं, 15 छोटे सतह के प्रोजेक्ट्स, जितनी काम डेवलपमेंट का कराची में अभी हो रहा है माजी में कभी नहीं हुआ। सर 4 मेगा कौन कौन से? मैं आपको गिनवा देता हूँ, मेरे पास लिखे में। कोरंगी मलीर, ये जो अभी जो ब्रिज बना है, कौन सा ये हाईवे अभी हमने जिसकी इनॉग्रेशन ग्राउंड ब्रेकिंग की है। जी 4 प्रोजेक्ट बता रहे हैं अभी तो वो मैं कराची आपको में। पूरी बुक सेंड कर सकता हूं सर रुक तो जाए पहले अली राशिद साहब बता रहे हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट बता रहे हैं। मेरे पास जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कराची शहर के, ढके छुपे नहीं। अच्छा एक तो पुल बता रहे हैं आप, कोई पुल बनाया है? हाँ अच्छा। यूनिवर्सिटीज हैं, लड़काना में हैं, ऑल ओवर। थर में लोग इतनी बात करते हैं कि ये हालात इतने ख़राब हैं। हमने एक इम्पार्शियल मीडिया पर्सनल की हमने पूरी एक टीम बनाई जो बिल्कुल अनबायस से, उनको हमने विजिट करवाया। उन्होंने भी माना कि थर के हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने मीडिया में एंगलिंग की जाती है, दिखाया जाता है, मड स्लिंगिंग की जाती है। तो चीज़ें बेहतर हैं, काम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। थर में रोजगार के हवाले से कुछ किया आपने, सेहत के हवाले से कुछ किया? क्यों खबरें तो ये आती हैं हर साल वहाँ सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं। आपको ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, आपको दवाएं ना होने की वजह से। रिकॉर्ड बता दूं, सिंध में NICVD हो या एक और इंटीरियर सिंध का अस्पताल है जिसका मैं नाम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग वेयर इट इज, सिंध में बाकी प्रोविंसेस से जितने लोग आते हैं अपना इलाज करवाने, इट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ये मैं आपसे ये फैक्ट चेक भी कर लें, सिर्फ बातें नहीं है, ये फैक्ट चेक करें, ये वेरीफाई करें चीज़ कि अगर हेल्थ का निज़ाम सिंध में या हम इतने बुरे होते, इतने करप्ट होते, काम नहीं हो रहा होता, तो पूरे पंजाब को छोड़ के, KP को छोड़ के, बलूचिस्तान को छोड़ के, गिलगित बल्तिस्तान सबको छोड़ के सिंध में क्यों लोग आ रहे हैं अपना इलाज कराने? सोचने वाली बात है ना। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैंने ये थर्ड पार्टी NGOs ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डॉक्यूमेंट किए हैं। थर भी हो गया, चले, आई एम नॉट सेइंग ऑल इज वेल, मगर चीज़ हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने दिखाए जाते हैं। मीडिया की पूरी टीम, एक 15 डिफरेंट चैनल और न्यूज़पेपर्स के सहाफ़ी गए और उन्होंने अपनी इम्पार्शियल रिपोर्टिंग की कि जी हम देख के आए, पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने हमें विजिट करवाया कि देखें ये काम हम वहाँ कर रहे हैं। तो हमारे जो काम है तो सबके सामने है, हम तो आप सिंध गवर्नमेंट का पेज उठा के देख लें, मेगा प्रोजेक्ट्स का मुझसे पूछें, पूरी लिस्ट बनी हुई है। अली राशिद साहब, MKM की जानिब से ये बड़े एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि इस शहर के नौजवान डिग्री याफ्ता होकर बाकायदा तौर पर जो है वो मजदूरी कर रहे हैं और आप लोग जो है वो सिंध के डोमिसाइल पर लाकर यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ जो है वो उसकी बंदरबाट मचाई जाती है। सर कितनी सदाकत है, इस बात का भी जवाब दे दीजिए।
دیکھیں میرا نہیں خیال. اچھا میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک منٹ کامران صاحب لیٹ ہم ٹاک فرسٹ پلیز لیٹ ہم ٹاک فرسٹ. نہیں سر سوال کیا تو بات تو کرنے دیں بھائی مجھے. سر آپ ایک منٹ رک جائیں انہیں بات تو کرنے دیں. نوکریوں میں بھائی آپ اتنے جذباتی کراچی کے چند ہزار افراد کی نوکریوں میں بالکل کامران اختر صاحب میں نے آپ ہی کا سوال رکھا, آپ سوال بولنے کی اجازت دیں گے تو اگر آپ سوال کرنے کے بعد جواب سننے کا حوصلہ رکھیں کامران بھائی تو میں بات کروں. میں آپ سوال پوچھتے ہیں میں جواب دینا شروع کرتا ہوں, آپ ایک اور سوال کر دیتے ہیں. کامران اختر کو ظاہر کارکنان تنگ کرتے ہوں گے نا, اقتدار میں رہے ہیں کام کیوں نہیں کرتے, ظاہر بتانے صحیح کامران بھائی. اچھا بات پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ سوچ ہم رکھتے ہی کیوں ہیں کہ جی اگر ہمارا پڑھا لکھا نوجوان پی ایچ ڈی ماسٹرز کیا ہوا ادھر ادھر بھٹک رہا ہے, پیزا کر رہا ہے یا بائکیا یا موٹر چلا کے وہ کر رہا ہے, پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ حکومت کی طرف آپ دیکھی کیوں رہے ہیں, حکومتی نوکریاں ہی کیوں چاہیے آپ کو؟ کیا اگر اتنے قابل ہم لوگ ہیں تو کیا پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے ہمارے لیے, ملٹی نیشنل کمپنیاں نہیں ہیں, بینکس نہیں ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز جو آتے ہیں گورنمنٹ نوکری بھی حق بنتا ہے میں اس پہ یہ جواب نہیں ہے سر کہ نہیں میں کراچی کا پڑھا لکھا نوجوان ہے ان کا حق ہے یہاں جو رہتے ہیں ان کو نوکریاں دیں. میرا جواب مکمل آپ ہونے دو تو آپ کو دوسرے سوال کا بھی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا جواب ہے کہ جی یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس کو ان کو نہیں ملنی چاہیے, بالکل حق ہے, مگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو عدلیہ آزاد ہے, باقی سب چیزیں آزاد ہیں. جائیں میرے خیال سے کورٹ میں گئے بھی ہیں, چیلنج بھی کیا ہے, علی راشد صاحب سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھی جو حال ہی میں معاملات ہوئے تھے اور تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اس کے بعد نتائج بھی روک لیے گئے تھے, یہ بھی آن ریکارڈ چیز ہے. کہہ رہا ہوں سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو حال ہی میں معاملات ہوئے تھے اسی عدلیہ میں جا کر جو ہے کیس فائل کیا گیا تھا جس کے بعد اس کے نتائج روک لیے گئے تھے, اس کی شفافیت پر بھی سوالیہ نشان ہوتے تھے. سر سوالات تو اٹھتے رہتے ہیں, بالکل اٹھتے رہتے ہیں. دیکھیں مگر کبھی کبھی اب دیکھیں ایم کیو ایم میں بھی کافی لوگوں نے اپنے ذاتی کال آف فیم مطلب ذاتی اگر کسی نے کچھ کیا ہوا, ایم کیو ایم میں بھی لوگ ہیں, باقی پارٹیوں میں بھی ہیں, دیگر اگر ہوا ہو کسی نے. اب سندھ گورنمنٹ ہر ایک آفیسر کا تعلق پی 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 سے تو نہیں ہے نا. اگر کسی نے اپنی ذاتی اس میں آ کے اپنی فیملی کو فائدہ دے دیا ہو, اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, انکوائری ہوئی نا, آپ کہہ رہے ہیں نا معاملات کو دیکھا گیا پھر روکا گیا, پھر اس پہ انکوائری بیٹھی, اس پہ کس نے کی انکوائری؟ ہم ہی نے کی نا. اگر ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی حکومت ہے, اتنی بڑا, ٹھیک ہے. اچھا کامران اختر صاحب کی جانب بڑھوں گا. سر ماضی میں آپ لوگ بھی سوالات رکھتے رہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں, پھر اتنے سارے فنڈز کا جب حساب مانگا جاتا ہے تو جی آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہے. سر آپ کے ایم سی میں اور ڈی ایم سیز میں بھی تو آپ کے جو ملازمین تھے وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے رہے اور کام نہیں ہوتا تھا. سر آپ لوگ بھی اس میں شامل نہیں رہے, برابر کے شریک دار نہیں رہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا اور یہ جھوٹی وہ دروغ گوئی سے کام لینا یہ ان کا شیوا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کہیں اکا دکا وہ ہوا ہوگا تو سر یہ دروغ گوئی نہیں ہے, یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. بہت سارے ایسے ملازمین ہیں جو کہ تنخواہیں لیتے رہتے ہیں اور آفس نہیں آتے, حاضریاں لگ رہی ہوتی ہیں, اس لیے تو ٹنوں کچرا سڑکوں پر پڑا رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. کچرے کا تو تعلق ہی نہیں ہے میرے بھائی. سر ماضی میں تو رہا ہے, جب میئر کراچی تھے تو وہ اختیارات کے لیے تو روتے تھے, اختیارات کے لیے وہ روتے تھے, کہتے تھے فنڈز نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کچرے کے ٹھیکیدار جو سی ایم صاحب ہیں, کچرے کے جو چیئرمین ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے, یہ تو سی ایم صاحب ہیں. واٹر بورڈ کا محکمہ جو ہے وہ پانی سیوریج کا جو مین ہول کھولنے کے ذمہ دار تو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. سر لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مین ہول میں تو آپ لوگ بڑے بڑے پتھر ڈال دیتے تھے, آپ لوگ کمبل ڈال کے لائنیں بند کر دیا کرتے تھے, یہ بھی آپ کے اوپر تحفظات نہیں یہ تو پھر پارٹی جوائن کر لیں بھائی, آپ یا تو پارٹی جوائن کر لیں. یہ الزامات اگر آپ کی طرف سے میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ ناراض ہو رہے ہیں, آپ میری جانبداری پہ سوال نشان اٹھا رہے ہیں. ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. آپ بات ایسی کر رہے ہیں نا کہ وہ کمبل ڈالتے تھے تو بھائی سر یہ تو ہم ریکارڈ ان کی جانب سے بھی الزامات لگتے رہے, آپ کی جانب سے بھی بلیم گیم تو رہا ہے. ماضی میں آپ بھی ان کے اتحادی رہے, یہ بھی آپ لوگوں کو مناتے رہے کیونکہ مانے. سر چلیں پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے, کامران اختر صاحب آپ حل بتا دیں, حل کیا ہے کراچی کے میرے بھائی؟ حل یہ ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ اس کے جو شہری عوام کا جو مطالبہ ہے, جنوبی سندھ کا جو مطالبہ کر رہی ہے شہری عوام, مسلسل زیادتیوں سے تنگ آ کر جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, جب سے ملک بنا, جب سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ بتا دیں. سندھ کی زمین تھی ہماری, بتا دو دیں مطالبہ کس سے ہے؟ ان جعلی وڈیروں نے قبضہ کیے رکھا. اس کے بعد سر ووٹ لے کر آتے ہیں, یہ کیا تنقید کر رہے ہیں؟
اگر ووٹ لے کے اسمبلی تک آ رہے ہیں, اگر 100 سیٹیں ان کے پاس ہیں, سر کوئی تو کارکردگی ہوگی کامران اختر صاحب. سن تو لے میرے بھائی, جبری اب آپ اگر کراچی میں ہار رہے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ سر وفاق میں آپ بیٹھے ہیں, جب جاری مردم شماری ہے وفاق کے اتحادی ہیں, تو آپ لوگ اس حوالے سے بات نہیں کرتے وزیر اعظم سے؟ کوششیں جاری ہے نا میرے بھائی, بھائی, کوششیں کب تک جاری ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, چلے وقت بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ علی راشد صاحب, آپ پلیز جواب دیجیے. میں دیکھیں حل یہ ہے, ایڈمنسٹریٹر ہو یا کوئی بھی ہو, کراچی کی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, کراچی کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ایم کیو ایم کے حوالے جو ہم نے لاسٹ ٹائم جیسے چھوڑا گیا تھا وہ نہیں ہوگا. آپ نے سوال پوچھا تھا, میں آپ کو بتا دوں کراچی میں 20 نیو میگا پروجیکٹ جو چل رہے ہیں 5.78 بلین کے, جس میں فلائی اوورز بھی ہیں, انڈر پاسز بھی ہیں, اسٹارم واٹر ڈرینز بھی ہیں, پوری ایک لمبی فہرست ہے. اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں, مگر 100 باتوں کی ایک بات, کام اب ہو رہا ہے, اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو پریشانی اس بات سے ہو رہی ہے کہ اب کام ہو رہا ہے. یہ اپنے جملہ کراچی میں اب ہے نا, ہمیں اسپیس ابھی ملا ہے. پہلے تو ایم کیو ایم بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا مونسون سپیلز کا. سر یہ فرما دیجئے, انہوں نے کہا کامران اختر صاحب نے کہ بارشیں اگر زیادہ ہوں گی تو قلعہ کھل جائے گی. سر سچ بتا دیجئے کہ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو کیا تیاری ہے, کیا پانی کھڑا ہوگا سڑکوں پر, عوام کے لیے مشکلات جو بارش کچھ اس دفعہ بھی جو ہوئی تھی کوئی کم نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ٹھاک بارش ابھی بھی شروعات ہوا, مگر اچھی طرح اس کو کنٹرول کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ وہ رسپانس سسٹم بالکل شارع فیصل, جو لاسٹ ٹائم جو علاقے بلاک ہو گئے تھے, چوک تھے, وہاں ٹریفک گزر نہیں سکتا تھا, اس دفعہ وہاں پانی بالکل نہیں کھڑا ہوا تھا. تو ایک خوشائن بات ہے. دیکھیں جہاں کراچی کی بہترین کی بات ہے, اس میں ہمیشہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, اچھا کام جہاں ہوتا ہے تو تھوڑا انکریج بھی کرنا چاہیے. ہم اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کامران بھائی کہیں پانی کھڑا تھا تو فوٹیج بھیجیں, ہم وہاں سے صاف کروائیں. یہ اچھی بات کی, یہ جذبہ یہ جذبہ ہونا چاہیے. سینڈ کر دیں تو آج کی ہو وہ فوٹیج, کل کی نہ ہو, کل بارش ہو رہی تھی آپ نے وہاں سے کوئی فوٹیج بنا لی ہو, آج اگر موجود ہے مل کے کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ بڑی پیاری بات کی راشد صاحب نے, مل کے کام کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں, مل کے کام کرتے ہیں. آپ بھی کراچی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, بہتر کرنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کرنا چاہتی ہے, مل کر آگے بڑھیں. کی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. ملک کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ صوبوں کی ضرورت ہے. کراچی کے عوام نے جنوبی سندھ صوبہ بنا ہے, پاکستان کو خوشحال ایسے سر باتوں سے نہیں بنے گا نا, اسمبلی سے ہوگا. آپ کلپ آئینی طور سے ہوتا ہے نا کامران بھائی, آئینی طور سے ہوگا تو قانونی کی طریقہ ہے اس کو بالکل اختیار کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ دوبارہ بھی پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے. پروگرام کا وقت بالکل اختتام پذیر ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ علی راشد صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ نے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا, وقت کیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ کامران اختر صاحب, رہنما ایم کیو ایم, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی طور پر کراچی میں مسائل کے انبار ہیں, لیکن جس طریقے سے مونسون کا سلسلہ شروع ہوا, ہم نے دیکھا کہ کل بارشوں کا پانی وہ خاطر خواہ طور پر کھڑا نہیں ہوا سڑکوں پر. لیکن اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے دعوے کر رہی ہے کہ اب سڑکوں پر پانی کھڑا نہیں ہوگا اور صورتحال بہتر ہوگی, تو امید کرتے ہیں کہ صورتحال بہتر رہے, کم از کم گزشتہ سال والی اربن فلڈ والی کیفیت نہ ہو. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ارسلان نعیم اور علی سرور کو دی اجازت. مولا نگہبان.